السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ نے سوال نمبر 1 اور 2 ہجرت اور جہاد والے چیپٹر کا یاد کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جہاد سے کیا مراد ہے اور اس کی مختلف اقسام لکھیں۔ آگے سوال نمبر 4 بک میں دیا گیا، جہاد اکبر کسے کہا گیا، تفصیل بتائیے۔ تو اس سوال نمبر 4 کو اسی سوال نمبر 3 کے اندر ہی ذکر کر دیں گے کہ جہاد اکبر کون سا ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک ساتھ ہی دونوں سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یا اس کو ایک اور انداز سے ان کو بیان کیا، سوال کو فرماتے ہیں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس پر لوٹ لکھیں، تو یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا جواب۔ جہاد کے لغوی معنی، جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم، اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، نیز اپنی تمام مالی، جسمانی، دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، صرف کر دینا، خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا۔ جہاد اللہ کی راہ میں دشمن سے بھرپور مقابلہ ہے، یہ مقابلہ جانی، مالی اور زبانی کسی بھی صورت ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یقین اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد کی شرائط، جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اس کے چند ایک اصول اور ضوابط اور شرائط درج ذیل ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے جہاد یا مسلح کوشش نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کی طرف سے اس کا باقاعدہ حکم ضروری ہے۔ نمبر 3، علماء کرام اور مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کر اس کے امکانات اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ نمبر 4، اہم ترین مقصد مسلمانوں کی مدد ہو، مظلوم مسلمانوں کی۔ نمبر 5، اشاعت اسلام کے راستے کے رکاوٹ اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ جہاد کی اقسام، جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ جہاد بالعلم، دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے۔ جس آدمی کے پاس علم و دانش ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے استعمال میں لا کر جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ سورہ فرقان میں اسے جہاد کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاد بالمال، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم والذین آمنوا وہاجروا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اس کا ترجمہ بھی آپ نے کتاب میں پڑھ لیا ہے۔ تو آگے دیکھیں، جہاد میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اس سے مجاہدین کے اسلحہ، سامان خرد و نوش، کھانے پینے کا سامان اور ادویات خریدی جاتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی تو حضرت عمر گھر کا نصف سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ جہاد بالنفس، اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دینا جہاد بالنفس ہے۔ اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ فرمان الہی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے ایسے مضبوط ہو کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ شہید کا مرتبہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ارشاد نبوی ہے، شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جہاد کے مزید 3 اقسام درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جہاد بالقلم، جہاد بالقلم سے مراد تحریر و تصنیف کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا، حق کی حمایت میں تصنیف و تالیف جہاد بالقلم ہے۔ یعنی جیسے علماء نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، احادیث کی تشریحات لکھی ہیں، تو دین گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں اب بھی علماء ترجمہ لکھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، دین کی باتیں، دین کی کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ جہاد بالقلم ہے۔ جہاد باللسان، اور آگے تھا شہید کا خون اور عالم کے قلم کی روشنائی قیامت کے دن وزن کے پلڑے میں برابر ہوں گے۔ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ دیکھیں، جب شہادت کسی آدمی کے اندر جہاد کا جذبہ تب پیدا ہوگا جب اس کو جہاد کے فضائل کا پتہ ہوگا کہ جہاد کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور جہاد تبھی کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، فضائل کا پتہ ہوگا، اور فضائل کا پتہ چلے گا علم کے ذریعے۔ تو اس لیے ہر جگہ پر علم کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، اس لیے فرماتے شہید کا خون اور عالم کے قلم کی روشنائی، سیاہی جو ہے انک، قیامت کے دن وزن کے پلڑے میں برابر ہوں گے۔ جہاد باللسان، زبان و تقریر کی صلاحیتوں کو کام میں لانا، اسلام کی تبلیغ، اشاعت، جہاد کی ترغیب، مجاہدین کی حوصلہ افزائی، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی تلقین، جہاد باللسان کہلاتا ہے۔ جیسے علماء کرام تقریریں کرتے ہیں تو جہاد باللسان ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ادفع باللتی ہی احسن، اور یہ کام علماء کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوں، گھر کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، یہ جہاد باللسان ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ان کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔
اور جہاد بالسیف تلوار توپ اور بندوق کے ساتھ جہاد کرنا جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ یہ پیچھے جو جہاد بالنفس ہے یہی وہ جہاد بالسیف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو عزیز طلباء یہ سوال نمبر 2 بھی آ گیا۔ اچھا آپ نے یہ جو سوال نمبر 3 4 جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، آپ نے اس کے یہ جو جہاد کے مزید 3 اقسام درج ذیل ہیں یہ آپ نے یاد نہیں کرنے، آپ نے صرف اوپر والی 3 اقسام اور یہ جہاد کے لغوی اور اسلام میں اس کا مفہوم یہی، اور جہاد کی شرائط، جہاد کا لغوی معنی، جہاد کا اسلام میں مفہوم، جہاد کی شرائط اور جہاد کی 3 قسمیں آپ نے ہی یاد کرنی ہے، یہی یاد کرنی ہے۔ یہ اگلے صفحہ نمبر 157 پہ اوپر جو جہاد کی مزید 3 اقسام ہے یہ آپ نے یاد نہیں کرنی، ایک مرتبہ پڑھ لینا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جہاد بالقلم کیا ہوتا ہے، جہاد باللسان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا سبق اور کام بر وقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔